السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ النبا کی آیات نمبر 17 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیت کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے کچھ احوال بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلے سور کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کا مختصر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا، یعنی اس دنیا کی اور اس کائنات کی تباہی کی ابتدا شروع ہو جائے گی، تو اس وقت حال ہی ہوگا کہ پہاڑ، جیسے کہ مختلف آیت میں آئے کہ پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور ٹھوک ٹھوک کر یہ بالکل زمین کی سطح کے برابر ہو جائیں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے کہ بعض آیت میں آیا ہے کہ بالکل زمین ایک ہموار چٹیل میدان بنا دی جائے گی، یعنی نہ وہاں پہاڑ باقی رہیں گے نہ سمندر باقی رہیں گے، ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ یہ در حقیقت اس وقت کی تیاری ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا دربار زمین پر لگے گا، اور اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ پہلے تو تباہی آ گئی، پوری بربادی ہو گئی، پہاڑ برابر ہو گئے، زمین چٹیل میدان بن گئی، سمندر میں ختم ہو گئے، خشک ہو گئے، سب یعنی برابر ہو گیا، اور زمین اب ایک ہموار میدان کی طرح ہو گئی۔ اور یہی وہ میدان حشر ہے جس میں کہ پہلے انسان یا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک حاضر ہوں گے، یہی دربار سجے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب دربار سجے گا اور اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی دنیا کے بالکل قریب آ جائیں گے، تو اس وقت اور ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے، بے حساب فرشتے ہوں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آسمان کھول دیا جائے گا، اور پروردگار کے عالم کے لیے تو لازم کھل جائے گا، پورا آسمان کھل جائے، ساری بندے ختم ہو جائیں گی، اور ہر طرف سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کا بھی نزول ہوگا، جیسے کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں بات آئی ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی فرشتے اتریں گے پھر آسمان سے، اور قطار در قطار اتریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ہوگا، تاکہ پھر وہ عظیم الشان دربار سج سکے جس کے لیے ساری تیاری کی گئی ہے۔ اور اسی کو میدان حشر کہا گیا ہے۔ اور
پھر دوسرے سور کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی فرشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے نزول سے پہلے ایک دوسرا سور جو پھونکا جائے گا تباہی بربادی کے بعد، اس وقت اسی زمین سے پھر سارے مردے زندہ ہو کے باہر نکل آئیں گے، جو جہاں بھی ہیں وہاں سے زندہ ہو کے باہر نکل آئے گا، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی کونے میں ہو، وہ باہر نکل آئے گا اور میدان حشر کی طرف دوڑ پڑے گا۔ درحقیقت پھر آگے فرمایا جائے، درحقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں مدتوں پڑیں گے۔ پھر یہ کچھ اس وقت کے احوال بیان کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکنے کے بعد دربار لگ گیا، سارے کیسز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائیں گے، چاہے نیکوں کے ہوں چاہے بدوں کے ہوں، ان کے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ نیک لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، اور برے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور جہنم کیا ہے؟ ایک گھات ہے، یعنی خطرناک جگہ ہے جو ان کے انتظار میں ہے، ان کو اپنے اندر لینے کے لیے انتظار میں ہے، وہ ان سرکشوں کو، کفار مشرکین کو، فسادیوں کو۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا احوال مزید بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز اس قابل نہیں ہوگی جو وہاں پر کھانے پینے کے لیے ملے۔ کھانے کے لیے جیسے کہ پہلے آیتوں میں زقوم کا درخت ہوگا، اس میں جو کڑوے پھیلاتے ہیں وہ کھانے پڑیں گے۔ پینے کے لیے وہاں پر زخموں کا دھون اور خون اور پیپ، اور جس کا کی کچھ تفصیل انہوں نے مولانا اپنے حاشیہ نمبر 16 میں کی ہے کہ اصل میں لفظ غساق استعمال ہوا ہے، جس کا اطلاق پیپ، لہو، کچ لہو، آنکھوں اور کھالوں سے بہنے والی ان تمام رطوبتوں پر ہوتا ہے جو شدید تعذیب یعنی عذاب کی وجہ سے بہہ نکلتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس میں سخت تعفن اور سڑان ہو۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کھانے کے لیے زخم کا درخت اور پینے کے لیے اس طرح کی گندی چیزیں ملیں گی، مجبور ہوگا انسان، وہ مجرم مجبور ہوں گے پینے کے لیے کہ انہیں بھوک بھی لگے گی، اور وہ یہ سب کھانے پینے کے لیے مجبور ہوں گے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ پھر مر جائیں اور کھا کے ختم ہو جائیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ سب اس لیے ہوگا کہ وہ رسولوں کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی لائی ہوئی آیات کو جھٹلاتے تھے، وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس انجام کو جھٹلاتے تھے۔ اور انہوں نے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ایک دن آئے گا جب اس طرح کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ سب سزا ایسے لوگوں کو ملے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک اللہ پروردگار مالک نے ہمیں رسولوں کو بھیجا ہمارے طرف ہدایت کے لیے، کتابیں بھیجیں، ہمیں سمجھایا، ہر طرح سمجھایا اس کتابوں میں، اور پھر بھی اگر جو ہے نا کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کو سزا ایسی ملنی ہی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا تھا، یعنی ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس وقت دکھایا جائے گا۔ یہ بات بھی کئی جگہ کئی آیتوں میں آ چکی ہے کہ جو کچھ یہ گناہ گار لوگ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ان کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، ان کی حرکات و سکنات بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ بحث کریں گے قیامت کے دن اللہ سے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، انکار کر دیں گے، تو یہ سارا ریکارڈ سامنے لا کے دکھا دیا جائے گا۔ پھر بھی انکار کریں گے تو ان کے اعضاء کو زبان دے دی جائے کہ بولو، گواہی دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہاتھ بولیں گے ہاں اس نے یہ کیا، پیر بولیں گے ہاں یہ ہمیں وہاں لے گیا۔ اب آخر میں پھر یہی بات کہی گئی کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے، یعنی اس سے بڑھ کر بھی عذاب اور ملے گا۔ اگر اس سے ان کی سزا پوری نہ ہوئی ہوگی تو پھر اس عذاب میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہی عذاب ایسا تصور ہے کہ انسان کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اس سے بڑھ کے اور عذاب کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔